تو مجھے اتنا افسوس ہوا، انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ تو چلیں، یہ تو ذلیل ہوئے، کیونکہ آپ نے تو ایک ایک چیز ڈسپلے کی ہے ریفرنسز کے ساتھ۔ اس وقت تک میں نے تو ابھی پہلے بھی اپنے بارے میں بات کی ہے، اس وقت تک یہ آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید سے نہیں نکلیں گے۔ باقی جو ہے چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ، نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے یہ اللہ معاف کرے یہ کفر ہے، اور اللہ پاک جو ہے ان سے پوچھے گا کہ یہ بات تو یہ اینٹی، یہ میں کہ آپ کی حمایت کروں، کیونکہ میرا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سے آپ سے شدید اختلاف ہے، لیکن یہ اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں، یہ ختم نبوت پر کام نہیں کر رہے۔ الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماد الاسلام صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ جی وعلیکم السلام، آپ سنائیں۔ الحمدللہ اماد صاحب، کافی دیر ہوئی آپ سے بات نہیں ہوئی۔ آج کل کافی شور ہے پاکستان میں۔ امتیاز عدنان رشید نے جو میرے ساتھ مناظرہ کیا ہے، پہلے ہم عوام الناس کو بتا دیں کہ آپ احمدی مسلمان نہیں ہیں، ہمارا آپ کے ساتھ شدید علمی اختلاف ہے، آپ کے ساتھ بہت سارے مناظرے بھی ہم نے کیے ہیں الحمدللہ اور کرتے رہیں گے، لیکن اس میں انجینئر صاحب کا بہت سخت موقف سامنے آ گیا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے حق کی بات کی کہ یہ دونوں ذلیل ہوئے، اور تحذیر الناس پہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ تمام امت کا اجماع ہے ختم نبوت پہ۔ تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے ان مناظروں پہ؟ ذرا آپ بھی بتائیں اپنا موقف۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ پروگرام کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جو اختلاف ہے آپ کے ساتھ شدید، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ جو ہیں کچھ ہمارے انوسینٹ بھائی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید کہ میں دیوبندیوں میں جا کے یا بریلویوں میں جا کے، شیعہ میں جا کے یا آپ کی جماعت میں جا کے تائید کرو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرا کسی سی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں صرف مسلمان ہوں۔ جہاں تک یہ رات کو میں امتیاز اور یہ جو ہیں دوسرے عدنان، اور اس میں کیسر راجہ تھے اور ایک اور بھی تھے عامر حق، تو مجھے اتنا افسوس ہوا، انہوں نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ تو چلیں، یہ تو ذلیل ہوئے، کیونکہ آپ نے تو ایک ایک چیز ڈسپلے کی ہے ریفرنسز کے ساتھ، لیکن انہوں نے جو رات کو میرے ساتھ کیا ہے کہ انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو لنک دیں گے اور آپ ہم سے آ کے بات کریں، تو جب انہوں نے لنک دیا تو میں نے جوائن کیا، جب جوائن کیا تو انہوں نے مجھے اسٹریم سے آؤٹ کر دیا۔ یہ کون سی یہ ڈیبیٹ اسے کہتے ہیں؟ یہ تبلیغ ہے؟ اللہ معاف کرے کہ آپ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ، نعوذ باللہ رسول اللہ، نعوذ باللہ معاویہ رسول اللہ، صادق رسول اللہ، نعوذ باللہ، ان کو آپ ڈیفینڈ کفریہ کلمات کو کر رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ رب العزت کی قسم، کہ میں ادھر آ کے رضی اللہ کے چینل پر یہ نہیں کہ میں ان کی تائید کر رہا ہوں، مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، یہ اپنے یہ مشہوری چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم میں مشہوری نہیں چاہتا، لانا تو ایسی سوچ پر ہے۔ لیکن عدنان رشید، تم لوگوں نے اللہ کو جان ہی دینی ہے، امتیاز آپ نے اللہ کو جان ہی دینی ہے، کیا منہ دکھاؤ گے روز محشر کہ چشتی رسول اللہ اور اشر رسول اللہ کا کیا دفاع کرو گے؟ آج تو تم تعویلیں کر رہے ہو باطل۔ اور اسی طرح خواجہ جو ہیں فرید الدین عطار صاحب، ان کی کتابوں میں لکھیں نعوذ باللہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ میں کرسی ہوں، میں یہ ہوں، تو یہ تو اتنے بڑے استغفر اللہ یہ دعوے۔ تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ بھی انہوں نے جو کیا اس پر بھی مجھے ان کا پر افسوس ہوا،
اور یہ خود ہی ایکسپوز ہوئے، اور جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل مزید بھی کرے گا، جب تک یہ اپنے بابوں کی، جب تک یہ اپنے کتابوں کی اندھی تقلید جو یہ کرتے ہیں یہ نہیں کریں گے تو یہ کبھی بھی ختم نبوت پر سر بات نہیں کر سکتے۔ اور یہاں میں انجینئر صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ جو انجینئر صاحب نے تحذیر الناس کے متعلق بھی بات کی کہ ان پہ انہی کے علماء نے فتوے لگا دیں گمراہی کے، اور کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے، اس کے بارے بھی اپنا موقف دیں، اور یہ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو کفر کی تعویل کرے کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ یہ دو آپ سے سوال ہیں، اور اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ احمدی مسلمانوں کے ساتھ اس وجہ سے نہیں مناظر کرتے کیونکہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں انہی کے بزرگ ان کا رد کر دیتے ہیں، انہوں نے اپنے بزرگان کی کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جب احمدیوں سے بات کرتے ہیں ان کو بد زبان غلط زبان استعمال کرنی پڑتی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ بہرحال اماد صاحب بات واضح ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ شدید اختلاف ہے، کیسر راجہ بھی بہت اس کو غیرت کرنی چاہیے، اس میں بھی کوئی دین کی لگتا ہے کوئی بھی محبت نہیں، یہ کہتے ہیں کہ انجینئر تو احمدی مسلمانوں کو کافر سمجھتا ہے، تو یہ لوگ کیوں ان کی کلپس استعمال کریں؟ اس کو اتنی بھی معذرت سے میں کہتا ہوں کیسر راجہ کو اتنی بھی عقل نہیں کہ مخالف کی گواہی پیش کرنی اسلام میں جائز ہے۔ ہم جب عیسائیوں سے مناظر کرتے ہیں ہم عیسائیوں کی کتابیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے خود علماء تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، ٹھیک ہے، ہم عیسائیوں کی گواہیاں پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور آپ نے کہا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک فوج پہاڑوں کے پیچھے سے آ رہی ہے حملہ کرنے کے لیے، کیا آپ لوگ مجھے مانیں گے؟ ان کو فار نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو سارے جو وہاں پہ تھے انہوں نے کہا نہیں آپ کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اس کا کیا یہ مطلب ہے ہم ان کی گواہی پیش نہیں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تھی؟ ہم بالکل کریں گے، اس کا یہ نہیں مطلب ہم ان کی ہر بات کی تائید کریں۔ تو ہم نے انجینئر صاحب کا موقف اس وجہ سے سامنے رکھا کیونکہ وہ ان کے مسلمان بھائی ہیں، ان کے فرقوں سے ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا تسلیم کیا کہ یہ لوگ ذلیل ہوئے اور تحذیر الناس پہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ ساتھ ہم آپ کی گواہی بھی دکھانے اس وجہ سے نہیں کہ ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے، لیکن جہاں حق کی بات ہے وہ ہم انشاءاللہ پھیلائیں گے۔ حالانکہ ہمارا انجینئر سب سے شدید اختلاف ہے، ہم نے ان کا رد کیا ہوا ہے بار بار، لیکن انہوں نے کیونکہ سچی بات کی ہم گواہی کے طور پہ وہ مسلمانوں کو پیش کریں۔ بہت سارے مسلمان کامنٹس کر رہے ہیں کہ ہاں عدنان امتیاز ذلیل ہوئے، اور ہم انشاءاللہ ان کے بھی انٹرویوز لیں گے۔ جی اماد صاحب آپ نے اس منازع پہ خاص طور پہ آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں، تحذیر الناس اور یہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پہ؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تحذیر الناس سے ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں، اور جو یہ امتیاز اور یہ کیا نام ہے عدنان، انہوں نے یہ جو حوالات پیش کیے ہیں تو بریلوی علماء تو اس کی تردید کرتے ہیں، بلکہ کفر کے فتوے تک لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے بڑی یعنی کہ پتہ کی بات ہے کہ یہ اس وقت تک، میں نے تو ابھی پہلے بھی اپنے بارے میں بات کی ہے، اس وقت تک یہ آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک یہ اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید سے نہیں نکلیں گے۔ باقی جو ہے چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ، نعوذ باللہ، یہ سب جو ہے یہ اللہ معاف کرے یہ کفر ہے، اور اللہ پاک جو ہے ان سے پوچھے گا کہ یہ بات تو یہ اینٹی، یہ میں کہ آپ کی حمایت کروں، کیونکہ میرا تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم سے آپ سے شدید اختلاف ہے، لیکن یہ اینٹی قادیانی کام کر رہے ہیں، یہ ختم نبوت پر کام نہیں کر رہے۔ یہ ختم نبوت پر اس وقت کام کر سکتے ہیں رشید، عدنان، اور یہ جذبات میں آ کر یہ اللہ معاف کرے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ کومنٹس پہ کل گالیاں دے رہے تھے مجھے، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ بے شرموں کو یہ کومنٹس پہ گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے اتنی بات کی تھی مجھے لنک دیں پلیز، میں بڑے محبت سے بات کرنا چاہتا ہوں، الٹا یہ گالیاں پر آ گئے ہیں۔
اور جو عامر حق ہے اس نے بھی مجھے گالیاں دی تھیں ایکسٹریم پر، مفتی یاسر ندیم واجدی کے. یہ اسلام کی تبلیغ ہے؟ آج تک ٹھیک ہے جی، آج تک مجھے ایک بتا دیں، یہ یعنی کہ یہ رضی اللہ صاحب ہیں، ان میں سے کسی نے مجھے گالی دی؟ اللہ کی قسم انہوں نے آج تک مجھے گالی نہیں دی ہے. اور یہ کہتے ہیں جی ہم ختم نبوت کے یہ گالی گندی ماں بہن کی دیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ تو یہ ایکسپوز، اللہ کی قسم انجینئر صاحب نے ان کو ایکسپوز کیا ہے. یہ انجینئر صاحب کی میں بات ایکسپوز کی ہے. ہاں انجینئر صاحب سے میرے بھی اختلاف ہیں، میں آپ کو مزے کی عجیب بات بتاؤں، میرے ان سے اختلاف ہیں علمی، لیکن یہ اختلاف میرا نہیں ہے ان سے. اس چیز پر میں انجینئر صاحب کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے 100% ان کو بنیاد سے پکڑا ہے، اور یہ جو ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. اللہ کی قسم ایک اور بات، اگر ہم نے جان اللہ کو دینی ہے جی، یہ کہتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں انجینئر صاحب پر، اور یہ بھی آپ سے بات کروں، یہ جی ان کے فرنٹ مین ہیں. جھوٹ بولتے ہو، استغفر اللہ. ہم کسی کے فرنٹ مین نہیں ہیں، ہم صرف قرآن کے صحیح حدیث کے فرنٹ مین ہیں، ہم صرف قرآن و سنت کے صحابہ اہل بیت کے فرنٹ مین ہیں. جھوٹ بولتے ہو. یہ کیسا راجہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ ان سے پوچھے گا تم نے جھوٹ کیوں میرے بندے کے اوپر بولا، بہتان کیوں باندھا. بہتان باندھتے ہیں یہ لوگ. تو میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں جی، باقی اللہ ہی ہدایت دے جی. تھینک یو سو مچ. جی، اور جو اماد سے بھی کیسر راجہ کا جو الزام ہے کہ انجینئر ہمارا فرنٹ مین ہے، ہم نے محمد علی مرزا صاحب کا جتنا رد کیا شاید کسی کا کیا ہو، کیونکہ حالانکہ ہمارے نزدیک انجینئر صاحب کی بھی دلائل بہت کمزور ہیں، لیکن ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کم از کم انجینئر صاحب نے کوشش کی کہ وہ اچھی زبان کے ساتھ ہمارے خلاف کوئی کچھ نہ کچھ پیش تو کرے. حالانکہ بہت کمزور دلائل ہیں ان کے بھی، لیکن وہ کوشش تو کرتے قرآن حدیث سے بات کریں اور بابوں کو چھوڑیں. لیکن عدنان امتیاز جو ان کے پاس نہ کوئی دلائل ہیں، صرف بد زبانی کرتے ہیں. جھوٹ عوام الناس کو وہ یہ دے رہے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے بہت لوگوں نے جماعت چھوڑ دی ہے. بالکل جھوٹ انہوں نے بولا ہے. جو اگر یہ حقیقت ہوتی تو وہ ایک شیخ کو رکھتے سامنے جس نے جماعت پتہ نہیں کتنی دیر پہلے چھوڑی تھی، اور وہ بھی کسی اور وجوہات تھے، اس کی بھی اور وجوہات تھی نا. تو یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ بہت لوگ جماعت چھوڑ گئے. بالکل جھوٹی بات یہ کر رہے ہیں. لوگوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے اسلام چھوڑا، کاتب وحی بھی بعض اسلام چھوڑ گئے تھے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اگر کوئی کمزور احمدی مسلمان چھوڑ بھی جاتے ہیں ایک تو اس سے کچھ ثابت نہیں ہوا. پچھلے دن ایک سنی مسلمان نے بیعت کی ہے اور وہ ان کی ہر سٹریم دیکھتا تھا. اب میں کیا یہ کہوں گا کہ پوری سنیت جو باطل پہ بنیاد ہے اس کی، جو ان کے فرقے ہیں ان کو تو سنیت کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ سنی اسلام ہے ہی نہیں. لیکن اب بہرحال میں یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ان کا فرقہ ختم ہو گیا. تو یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ ان کی وجہ سے کوئی جماعت چھوڑی ہے کسی نے. جو کمزور ہوتے ہیں وہ تو ہر وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جو صحابہ تھے وہ بھی جماعت چھوڑ گئے تھے، وہ بھی اسلام چھوڑ گئے تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے جو پہلے خاوند تھے وہ بھی عیسائی ہو کے فوت ہوئے. تو اس سے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. جی اماد صاحب. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپس میں اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا جی، کہ جی اس نے یہ چھوڑ دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ چھوڑ دیا، تو یہ ذاتیات پر ہے. یہ ٹسل آپس میں ذاتی، یہ کوئی دین کی یعنی کہ خدمت نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے یعنی کہ جو ہیں وہ کیا نام ہے، امتیاز کی خاص ہو کے بات کروں گا، اور عدنان جنہوں نے لاسٹ ٹائم مجھے یعنی کہ اسٹریم سے بھی آؤٹ کیا اور یہ گالیاں دیتے ہیں، اللہ معاف کر دے. تو اگر انہوں نے دین کا کام کرنا ہے، میں تو کیونکہ میرے پاس تو پلیٹ فارم نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ بندہ ان کے نا احمدی لوگوں کے پاس آ گیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، میرے ان سے بھی اختلاف ہے شدید. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو اگر انہوں نے کام کرنا ہے تو پھر یہ کام کریں وہی جو طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، عزت دیں، محبت دیں. مولانا طارق جمیل صاحب میری بڑی محبت ہے ان سے، وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ تو خود ان سے بڑے نالا ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بیٹا میں تو تنگ پڑا ہوں، یہ آپس میں لڑائی کرتے ہیں اور ہر بندے کو کافر کافر کافر. بات یہ ہے
کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے نزدیک غیر مسلم ہے، اس کو آپ اتنے محبت سے، پیار سے، ایڈیکیٹ کے ساتھ، مینرز کے ساتھ، ریفرنسز کے ساتھ، دلائل سے کنوے کریں تو اگلا بندہ یعنی کہ کنونس ہو جائے۔ یہ کیا بدتمیزی کہ آپ بات ہی نہ سنیں، الٹا آپ اسٹریم پر لے کے آپ ان کو بے عزت کریں، تو یہ کوئی تبلیغ نہیں ہوتی اسلام کی۔ اگر آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے تو پہلے اپنے بڑوں سے سیکھیں۔ اور یار میں تو کہوں گا امتیاز، آپ کو تو شرم آنی چاہیے، طارق جمیل صاحب سے آپ دین سیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ محبت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے، اس بندے نے آج تک کسی کے خلاف بات نہیں کی ہے، اور کروڑوں لوگ اس کے فین ہیں پوری دنیا میں اس بندے کے، کیوں وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتا؟ میں تو یہ کہوں گا یہ آپس کی ذاتیات کی لڑائی ہو رہی ہے۔ باقی جہاں تک ریفرنسز کی بات ہے تو ریفرنسز آپ دیں، بالکل ہونے چاہیے، ریفرنسز کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن گالی گلوچ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بے عزتی کا اور تذلیل کا، یہ چیز نہیں ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ جی تھینک یو سو مچ۔ جی عماد صاحب جزاک اللہ، آپ کا موقف سامنے آ گیا تو یہ ہم انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے۔ تو ہم دعا کی درخواست کرتے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں جی کو حق بالکل دکھائے جی بالکل بالکل، تھینک یو سو کہ مچ آج جی۔ کل الحمدللہ بہت ساری جماعت اسلام احمدیہ کی بھی تحقیق کر رہے ہیں محمد علی مرزا صاحب کے بیان کی وجہ سے، اور بہت ساری جو مسکنسیپشنز ہیں وہ ریموو ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔